Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، 3 وقت ایسے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ 3 وقت ایسے بھی ہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا وہ بہتر ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، تو ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا معمول ہوتا ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سارا سال تو قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہ قرآن پاک جو ہیں وہ الماریوں میں پڑے ہوتے ہیں، اوپر گرد و غبار وہ جم جاتی ہے، لیکن ہم قرآن کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ لیکن چلیں، ماہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یکم رمضان سے ہی لوگوں کو معمول ہوتا ہے 2 سپارے، 3 سپارے، 4 5 سپارے تک لوگ روزانہ معمول کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب رمضان المبارک وہ مکمل ہوتا ہے تو ان کے بھی 5 سپارے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن 3 وقت ایسے ہیں جس میں وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اوقات وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہماری بھی الحمدللہ آن لائن قرآن اکیڈمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم بھی آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور قرآن صحیح معنوں میں، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ سیکھنے کی وہ جو ہے وہ کوشش کریں۔ ہم الحمدللہ اچھے قابل اساتذہ کرام کی نگرانی میں وہ قرآن سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ سہولت موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے، پھر میں آپ کو وہ تینوں اوقات بتاتا ہوں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم 4 5 قرآن پاک ماہ رمضان المبارک میں مکمل پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کوشش کریں 2 سے 3 آیات آپ روزانہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے کیا پیغام ہے، اس کا ہمیں پتہ چل جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کیا کرو۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جائے؟ رشک سمجھتے ہیں؟ فرمایا واہ واہ، دیکھو کیا بات ہے اس بندے کی، ٹھیک ہے جی۔ جب کسی چیز کا مطلب آپ اور کوئی جواب نہ دے سکیں، کوئی آپ کے پاس کوئی مطلب تعریفی کلمات نہ ہو، تو بندہ کہتا ہے واہ واہ، کیا بات ہے اس بندے کی، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 2 بندوں پر رشک کیا کرو، رشک کیا کرو، دیکھ کر واہ واہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن اور رات کو خرچ کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کا علم آگے بانٹ رہا ہے، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تب ہی آپ کر سکتے ہیں جب آپ خود قرآن سیکھا ہو، آپ نے پڑھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ 60 70 سال زندگی بندے کی گزر جائے اور وہ قرآن کو ایک مرتبہ بھی نہ سمجھ کر پڑھے، ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے یہ سوال ہوا کہ میں نے تجھے 60 سال 70 سال 80 سال زندگی دی، کیا تو نے 70 سال کی 80 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں کہ آپ روزانہ 2 سے 3 آیات جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملتا، ان کو بھی بڑا اجر ملتا ہے، لیکن اصل جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ باقی اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے 1 نیکی ہے، اور وہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔
اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ جس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اگر بندہ اسے سمجھ کر پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم چلیں زیادہ نہیں 2 سے 3 آیات تو روزانہ کا معمول بنا لیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ 3 وقت کون سے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ان 3 اوقات میں آپ دیگر اذکار کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ دیگر تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ان 3 اوقات میں نہ کرنا وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا وقت کون سا ہے؟ وہ ہے جب صبح سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب کا وقت۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا وہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ زوال کا وقت، جب دن کے وقت سورج جو ہے بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اب اس میں ایک غلط فہمی کا بھی لوگ شکار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دن کے وقت زوال کا وقت ہوتا ہے اسی طرح رات کو بھی 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں رات کو زوال کا وقت نہیں ہوتا، چاہے 12 بجے رات کا وقت ہو، 1 بجے کا وقت ہو، 2 بجے، رات کا کوئی بھی پہر ہو تو رات کو زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک غلط فہمی ہے، زوال کا وقت صرف دن کو ہوتا ہے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا وقت ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ اور تیسرا وقت غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ان اوقات میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان اوقات میں تلاوت کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب سجدہ یا نماز کا ہوتا ہے یا سجدہ تلاوت کا ہوتا ہے یا سجدہ شکر ہوتا ہے، تو مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو لوگ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ہماری ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 3 اوقات میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔